بسم اللہ الرحمن الرحیم. سانحہ گل پلازا آج بھی خبروں میں رہا اور ایک تحقیقاتی رپورٹ آنی تھی. وہ تحقیقاتی رپورٹ ہونا شروع گئی کہ اس میں اس کے کیا کیا نکات ہیں. گورنمنٹ آف سندھ نے کمشنر کراچی سے کہا کہ آپ یہ انکوائری رپورٹ بنائیں اور اس کے بعد ایک سب کمیٹی بنائی, یعنی کہ کمشنر کراچی یہ رپورٹ پیش کریں سی ایم صاحب کو, اور پھر ایک سب کمیٹی ہو جس میں سی ایم صاحب ہوں اور جس میں ناصر حسین شاہ صاحب ہوں, وزیر داخلہ ضیاء النجار صاحب ہوں, شرجیل محمد صاحب ہوں. وہ اس تحقیقاتی رپورٹ کا جائزہ لیں اور پھر وہ سب کمیٹی فیصلہ کر لے بیسڈ آن دس رپورٹ کہ اس سانحے کے لیے جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے یا اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جو اس کے سیدھا نکات سامنے ہے وہ کیا ہے؟ ذرائع کے مطابق گل پلازا سانحہ کی تحقیقاتی رپورٹ آگ لگنے سے متعلق انکشافات سامنے ہیں. وہ کیا اور اس نے کیا کیا ہے؟ تحقیقاتی ٹیم نے آگ لگنے سے لے کے بجھنے تک ہر پہلو پر تفتیش کی ہے. یہ وزیر اعلیٰ کے حکم پر بنائی گئی ٹیم نے تحقیقات میں سوال اٹھائے. آگ تقریباً 10:14 پر لگی, لیکن پولیس اور فائر بریگیڈ کو تقریباً 15 منٹ بعد اطلاع دی گئی. جب گل پلازا بنا تو اس وقت اس کے 18 دروازے تھے. بعد میں گل پلازا کے 5 دروازے مستقل بند کر دیے گئے, 13 رہ گئے. گل پلازا کے دروازے 10 بجے بند کر دیے جاتے تھے. جب آگ لگی اس وقت اس رپورٹ کے مطابق 3 دروازے کھلے ہوئے تھے. فائر سیفٹی کے آلات مکمل نہیں تھے, الارم سسٹم نہیں تھا. فائر بریگیڈ کا رسپانس لیٹ ثابت ہوا, پانی کم پڑ گیا, باؤزرز بھی لیٹ پہنچے. سڑکیں خراب ہونے کی وجہ سے رسپانس اور لیٹ ہوا. ریسکیو ٹیم کے پاس آلات مکمل نہیں تھے. تالا توڑنے والا کٹر تھا لیکن گرل کاٹنے والے آلات نہیں تھے. یہ بھی انکشاف کیا گیا کہ آگ لگی کیسے. گراؤنڈ فلور پر پھولوں کی دکان تھی, بچے کے ہاتھوں آگ لگی اور تیزی سے پھیلی اور ایئر کنڈیشننگ کے جو ڈکٹس ہوتے ہیں ان کے ذریعے عمارت کے دیگر حصے تک پہنچ گئی. اس کے نتیجے میں کم از کم 79 افراد جان کی بازی ہار گئے. زیادہ تر اموات میزنائن فلور پہ ہوئی. 46 ناقابل شناخت لاشیں ابھی اس وقت بھی ایدھی کے سردخانے میں موجود ہیں اور اب دیکھا جائے گا کہ اس رپورٹ کی بنیاد پہ آگے مزید کیا ہونا ہے. یہ سارے کا سارا سلسلہ ہے اور گل پلازا کے حوالے سے اب تک کی پیش رفت یہ ہے. آپ جانتے ہیں کہ جو اپوزیشن ہے ایم کے ایم, اس کا مطالبہ ہے کہ نہیں اس پہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے. پیپلز پارٹی کہتی ہے نہیں, اس رپورٹ کو دیکھ کے فیصلہ کریں گے جوڈیشل کمیشن بنانے کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے. یہ ابتدائی معاملہ. آگے بڑھتے ہیں اور ہم نے آج ذرا پاکستان کی سیاسی صورتحال پہ بات کرنے کے لیے پاکستان تحریک انصاف کے جو سیکرٹری انفارمیشن ہے یعنی کہ شیخ وقاص اکرم صاحب, ان کو زحمت دی اور بہت ریلیونٹ شخصیت وہ اس وقت اس لیے ہیں کہ 3-4 حوالوں سے ڈسکس کرنی ہے باتیں. کل یہ خبر آئی عمران خان صاحب کو ملاقات نہیں کرنے دی گئی, بہت وقت ہو گیا. کل یہ خبریں آئیں کہ بیرسٹر گوہر صاحب کو ملاقات ان کی ہونے لگی ہے. پھر یہ خبریں آئیں کہ ان کو ملاقات کی اجازت دے دی گئی لیکن انہوں نے کہا میں اکیلے نہیں جاؤں گا. آج بیرسٹر گوہر صاحب نے ایک تفصیلی ٹویٹ کیا جس میں وقاص اکرم صاحب کے بارے میں تذکرہ کیا کہ میں اس بات کی کل وضاحت کر چکا ہوں, سیکرٹری انفارمیشن بتا چکے ہیں کہ ایسا کچھ چکر ہی نہیں تھا, مطلب مجھے کوئی ملاقات کی آفر نہیں کیا, ایسا کچھ بھی نہیں ہوا ہے اور عذرائے کرم صحیح رپورٹنگ کی جائے. تو شیخ وقاص صاحب سے پوچھتے ہیں جو کہ چیئرمین صاحب ان کا حوالہ دے رہے ہیں کہ خبر آئی کہاں سے, کیوں آئی, یہ کہ گوہر صاحب کو ملنے کا کہا گیا ہے, ملنے کی اجازت دی گئی ہے, پھر انہوں نے منع کر دیا ہے, یہ سارا کچھ سارا کیا معاملہ تھا. یہ ایک بات. دوسرا رپورٹ یہ ہوا ہے ایک نیوز پیپر میں جس پر آج پی ٹی آئی نے پریس کانفرنس بھی کی کہ عمران خان صاحب کی صحت کا کوئی ایشو ہوا جس کی وجہ سے اور وہ اس حد تک بڑھا کہ ان کو ہاسپٹل لانا پڑا. ان کو پمز ہاسپٹل لایا گیا, وہاں کہیں ان کا کوئی ٹریٹمنٹ ہوا اور پھر وہ واپس گئے. پی ٹی آئی کیا سمجھتی ہے؟ پی ٹی آئی رپورٹس پہ یقین رکھتی ہے یا پی ٹی آئی از ناٹ شیور اباؤٹ اٹ؟ یہ بات بھی کریں گے. 8 فروری کو پی ٹی آئی کا کیا ارادہ ہے یہ بھی, اور پھر یہ بھی کہ وادی تیرہ میں نقل مکانی کے حوالے سے پی ٹی آئی پر بہت سوالات ہو رہے ہیں کہ پی ٹی آئی نے تو اپنی کیبنٹ کی ایک میٹنگ میں 4 ارب روپے رکھے تھے وادی تیرہ میں لوگوں کو مطلب دوبارہ سے سیٹل کرنے کے لیے. اس میں بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں. یہ تمام تر چیزیں ہم شیخ وقاص اکرم صاحب سے پوچھیں گے. اب شیخ وقاص صاحب سے بہت شکریہ, وقت نکالا آپ نے. آج بھی ایک اہم سیاسی آپ کا ایک اجلاس تھا پاکستان تحریک انصاف کا. پہلے بتائیے کہ خبریں آئیں کہ 2 شخصیات نے سیاسی کمیٹی کو چھوڑ دیا, عمر ایوب صاحب اور شبلی فراز صاحب نے. خبر ٹھیک ہے اور کیا وجہ بنی؟ جی بالکل ٹھیک ہے. انہوں نے معذرت کی ہے. وہ تو اس نیولی کانسٹیٹیوٹڈ پولیٹیکل کمیٹی میں پہلے دن سے نہیں حصہ بننا چاہ رہے تھے. انہوں نے کہا کہ وہ ممبر بھی نہیں رہے ہیں, اپوزیشن لیڈر بھی نہیں رہے ہیں, اور اس لیے آپ جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ ہمیں آپ معذرت وہ ہے, اور اب جو لوگ اور نئی ذمہ داریاں جنہوں نے سنبھالی ہیں وہ آ جائیں اس پہ. تو اس وقت ان کی بات جو ہے وہ نہیں مانی کسی نے. پھر ایک دفعہ بیچ میں انہوں نے پھر یہ وہ کہا, تو پھر اس خدشے کے تحت کہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ نہیں پتہ نہیں یہ کیوں وہ چلے گئے ہیں. بٹ اب انہوں نے آج الٹیمیٹلی صبح انہوں نے کہا جی کہ ہم حاضر ہیں, خان صاحب کے سپاہی ہیں, جہاں بھی ہیں خان کے ورکر ہیں, پارٹی کے ورکر ہیں, جو ذمہ داریاں کسی بھی حوالے سے پارٹی ہمارے ذمہ لگائے گی ہم وہ کرتے رہیں گے. مگر یہ جگہ جو ہے
کیونکہ اب ہم نہ سینیٹر نہ MNA رہے اور نہ جو ہے وہ اپوزیشن لیڈر کا عہدہ ہمارے پاس ہے، تو یہ جن لوگوں کے پاس ہم لوگوں کو ذمہ داریاں دیں. ٹھیک ہے، فیئر انف. لیکن اس کمیٹی میں تو اور بھی بہت سے لوگ ہیں نا جو کہ نہ اپوزیشن لیڈر ہیں نہ MNA ہیں. آج ہی اگر زلفی بخاری صاحب اور پنچوتا صاحب کی بھی شمولیت ہوئی ہے تو زلفی بخاری صاحب بھی ظاہر ہے نہ اپوزیشن لیڈر ہے نہ MNA ہے نہ MP ہے. کچھ نہیں، یہ ایسے ہے کہ پنجوتا صاحب ILF پاکستان کے صدر ہیں پورے پاکستان کے، اور جو زلفی بخاری صاحب ہے ان کا ایک نوٹیفیکیشن عمر ایوب صاحب نے کیا تھا خان صاحب کے کہنے پہ کہ وہ ڈپلومیٹک جو مشنز ہیں اور جو انٹرنیشنل میڈیا بعد موجود ہے اس کو وہ کوارڈینیٹر کرتے ہیں خان صاحب کے لیے. اس کا نوٹیفیکیشن نکلا ہوا ہے، تو دونوں کے پاس عہدے موجود ہیں. تو وہ اس مناسبت سے وہ شامل ہوئے. اور کمیٹی میں ٹھیک ہے، اس پولیٹیکل کمیٹی میں یہ کلیہ رکھا گیا تھا سلمان اقبال راج صاحب کی طرف سے تاکہ لائکنگ ڈس لائکنگ اس رولے میں کوئی نہ پڑے، یہ نہ سمجھے کہ کسی کو اپنی پسندیدگی پہ ہٹایا گیا. تو صرف جن کے پاس ذمہ داریاں ہیں، فیلڈ کی ذمہ داریاں ہیں، جیسے میرے پاس انفارمیشن کی ذمہ داری ہے، فیلڈ کی تو نہیں بٹ انفارمیشن کی ہے، تو جس کے پاس ذمہ داریاں ہیں بائی ورچو آف دیٹ ان کو اس کے اندر شامل کیا گیا تھا. ٹھیک ہے سر یہ تو بتائیے گا کہ پاکستان تحریک انصاف کیا رائے رکھتی ہے آپ کو ان خبروں پر یقین ہے کہ جو چھپی ہیں کہ عمران خان صاحب کو صحت کا کوئی ایشو ہوا، پیمز لایا گیا پھر واپس گئے؟ کیونکہ کل ہی تو علیمہ صاحبہ نے کیا اس کی تردید ہی نہیں کر دی، یہ کہہ کہ کس طرح خبریں تو پھیلائی جاتی ہیں، اور آج PTI نے پریس کانفرنس کر دی کہ ہمارے کنسرنز ہیں اور بتایا جائے. سو PTI کو کیا امپریشن ہے کہ واقعی ایسا کچھ ہوا ہے؟ اب ڈو یو ہیو انف ریزنز ٹو بلیو دس؟ بالکل سر، دیکھیں میری بات سنیں. ایک ہمارے صحافی دوست ہیں، انہوں نے پہلے اس خبر کو لیک کیا، پھر آپ نے آج دیکھا کہ ڈان میں ایک وہ چھپی، اس کے اندر انہوں نے ڈاکٹر کو بھی وہ کوٹ کیا کہ ایک سینئر ڈاکٹر نے اس کے اوپر بات کی ہے. اس کے اوپر علیمہ باجی نے یہ بھی بتایا، آپ کو یاد ہے لاسٹ ٹائم عظمیٰ باجی جب نکلی تو انہوں نے آنکھ میں انفیکشن کے حوالے سے تو ذکر کیا تھا انہوں نے. تو یہ ساری چیزیں سامنے رکھتے ہوئے یہ باجیاں بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں بہنیں، ماضی میں ایسے ہی ہوتا رہا ہے کہ غلط خبریں پھیلائی جاتی رہی ہیں ایک انتشار اور ایک بے چینی پھیلانے کے لیے. مگر اب کیونکہ اس مور آف اے ریزن کہ ان چیزوں کو، ان کنسرنز کو، جو اخباری رپورٹیں ہمارے سامنے آئی ہیں، ڈان بھی ایک ریپیوٹڈ اخبار ہے، وہ صحافی جن نے بات کی ہے وہ بھی سمجھدار آدمی ہے، وہ کہ ہمارے پاس کنکریٹ چیز تو کوئی نہیں ہے، مگر یہ ساری کڑیاں ہمیں اس بات پہ مجبور کرتی ہیں کہ خان سے ہمیں لازمی ملایا جائے. کنسرنز بہت زیادہ ہیں خان کی ہیلتھ کے حوالے سے. یہ چیز ہونا کہ ان کو پمز لایا گیا، انستھیزیا وہ لکھتے ہیں کہ دیا گیا، تو وہ یہ تو بالکل لائٹلی نہیں لی جا سکتی ہے. اور اس کے اوپر کور کمیٹی نے بڑا سخت ریاکشن دیا ہے. کور کمیٹی نے جو ہے وہ احتجاج کے حوالے سے بھی بات کی ہے کہ اس طرح نہیں ہوتا تو جو ہے وہ KP کو بھی جو ہے وہ آلریڈی انسٹرکشنز بھی ہیں. کور کمیٹی نے اس میں لائرز موجود تھے، سینئر لائرز موجود تھے، ایکٹنگ چیئرمین گوہر صاحب تھے، سلمان اکمل راجہ صاحب تھے، بابر احمد صاحب تھے. انہوں نے جو ایک لیگل ریمیڈیز ہے اس حوالے سے بات کی. آلریڈی ہمارا کیس سپریم کورٹ میں موجود ہے، اس کو کانسٹیٹیوشن کورٹ کے اندر ہمارا ایک کیس موجود ہے، کانسٹیٹیوشن کورٹ میں کیس موجود ہے، مگر ہم وہاں اپیئر نہیں ہوتے کیونکہ یہ فیصلہ ہوا تھا کہ اس کے سامنے ہمارے لوگ اپیئر نہیں ہوں گے. آج کورٹ کمیٹی نے بالکل ان کو گو ہیڈ دیا ہے کہ ہمارے لائرز جو ہیں راجہ صاحب اور گوہر صاحب جو ہیں وہ بالکل وہاں اپنی ٹیم جو ہے وہ کریں اور بالکل وہاں پیش ہوں. یہ خان سے ملاقات کا اور خان کی صحت کے حوالے سے معاملہ ہے، اس کے اوپر ہم کسی بھی حوالے سے کمپرومائز نہیں کر سکتے. تو یہ ایک نئی چیز آپ نے دیکھی کہ انہیں کہا ہے کور کمیٹی نے کہ آپ بالکل وہاں جائیں اور اس کیس کو فائٹ کریں. ساتھ یہ بھی ڈسکریشن ان کو دی ہے لائرز کو، لیگل ٹیم کو، کہ اگر کوئی نیا پٹیشن آپ نے کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں یا کسی بھی کورٹ میں فار دیٹ میٹر آپ نے خان کی اس کے لیے کرنا ہے، اس کو اگر آپ ضروری سمجھتے ہیں ایز اے لیگل اسٹریٹجی تو آپ وہ بھی لازمی کریں. اس میں باقاعدہ طور پہ جو KP کے حوالے سے خان صاحب کی جو سابقہ ڈائریکشنز تھیں ان کی توثیق بھی کی گئی کہ ان کیس اگر آپ نہیں ملاتے اور ہمیں خان صاحب کی خیر خبر صحت کے حوالے سے نہیں پتہ چلتا تو KP جو ہے وہ خان صاحب کی ان ڈائریکشنز کے اوپر فوری عمل کرے گا. یہ بھی کور کمیٹی نے جو ہے اس کے اوپر بھی ڈسکشن ہوئی ہے. اور سب نے دیکھیں پیپل وہ ویری، اس کی کوئی ٹائم لائن ہے کہ کب تک اگر خان صاحب کو نہیں ملایا گیا تو پھر ان ہدایات پر عمل کر لیا جائے گا جو خان صاحب نے
کہا تھا کہ کیا جائے اگر مجھ سے نہ ملوایا جائے؟ سر اس میں تو انہوں نے باقاعدہ طور پہ یہ ڈیٹس جو ہیں انہوں نے ان صوبائی تنظیموں کے اوپر چھوڑ دی ہیں. خود یہ ضرور کہا ہے کہ ایٹ ارلیسٹ. انہوں نے تو 1-2 دن کا کور کمیٹی تو کہہ رہی ہے کہ 1-2 دن کے اندر اندر ہمیں آپ جواب دیں. اس طریقے سے ایکسیپٹیبل کوئی نہیں ہے. اور انہوں نے بڑا سخت اور وہ ایگزیکٹلی کیا ہدایت ہے جو خان صاحب نے دی تھی کہ اگر مجھ تک ایکسس بلاک کیا جائے تو کیا کرنا ہے؟ سر وہ آپ نے سنا ہوگا, آپ کے چینل نے بھی چلایا ہے, شاہد خٹک صاحب نے کا کلپ پہ ایک موجود ہے. وہ ہمارے پارلیمانی لیڈر ہیں نیشنل اسمبلی کے. وہ آئسولیشن کی صورت میں شاہد خٹک صاحب نے بتایا کہ ڈائریکشن از ٹو بلاک کے پی اور کٹ کے پی آف فرام دی ادر پروونسز. صحیح. تو اس پر آپ کہہ رہے ہیں کہ اب جلد از جلد عمل کرنے کی ہدایت دے دی گئی ہے کور کمیٹی کی جانب سے صوبائی کمیٹیز کو. تو اس کو انہوں نے ڈسکس کیا ہے. انہوں نے کہا کہ اگر یہ ملاقاتیں نہیں کراتے تو پھر اوبیسلی پھر یہ آپشن موجود ہے. رائٹ, ٹھیک ہے. ویسے ضمنی سوال کر رہا ہوں کہ کس طرح کی باتیں کچھ ہوئی تھی, تو اس کی اگر آپ کچھ کامنٹ کر سکیں کہ مطلب کچھ ریسورسز اگر جو پروونس سے آ رہی ہیں, پی ٹی آئی لیڈ پروونس سے یعنی کے پی سے, بجلی یا یہ وہ, اس میں کچھ تعطل یا بند کرنا یا ایسا کوئی آپشن کبھی کچھ زیر غور آیا ہے؟ اس طرح کی اطلاعات تھی, اس لیے میں نے آپ سے ڈائریکٹلی پوچھوں. بالکل نہیں سر. پاکستان تحریک انصاف کی کسی کور کمیٹی میں اس قسم کی نہ کوئی ڈسکشن پہلے ہوئی ہے صحیح, اور نہ آج ہوئی ہے, اور نہ ہم اس کو کسی بھی حوالے سے اس کو پروموٹ اس قسم کی چیز کو کرتے ہیں. ویسے اس سے مجھے یاد آ گیا ایک اور ضمنی سوال کہ ایک گزارش کی گئی تھی کہ لوگ جو ہے وہ ترسیلات زر نہ بھیجیں چونکہ حکومت یہ تو وہ اپیل آپ کی ابھی تک ویلڈ ہے مطلب, یا وہ ختم ہو گئی ہے؟ وہ ٹائم باؤنڈ تھی یا چل رہی ہے ابھی بھی؟ سر وہ تو یہ تو بڑی آپ پرانی بات. ہاں جی, وہ اچانک وہ آپ لائے عمل سے یاد آ گیا پوچھنے میں. اس لیے تسی میرے نال کوئی اس تے کوئی 4-5 پروگرام کیتے سن, بڑے معصوم سوال کیے تھے. جی بس وہ یہ تو بات پرانی ہو گئی. ہم بہت نئی تحریکوں اور نئے ایونٹس کی طرف آ گئے ہیں. تسی حالی اتنے کھلوتے ہو. نہیں میں تو اب ختم ہو گئی وہ اسکیم, تو آپ بتائیے گا کیسی رہی, کامیاب رہی اور یا نہیں ناکام ہوئی؟ میرے پاس اس وقت فگرز نہیں ہے. میں I'll collect that figures, تو آپ کو ایک ایگزیکٹ خبر دوں گا. آپ اتنا معصوم سا سوال کرتے ہیں تو میں آگے سے غیر معصومانہ جواب دوں تو اچھا نہیں لگتا. کیونکہ سرکاری عادت شمار کے مطابق بڑھ گئے تھے تفصیلات زر نا, اس لیے میں نے وہ سر ہم سرکار کی کسی بات پہ یقین نہیں کرتے. چھوڑو سرکار کو, آپ اپنی بتا دیجیے گا نا, ہم اس کو وہ کہتا کہ آپ کا موقع پہ آ جائے. آپ اپنی بتا دیجیے گا اگلے ملاقات میں کہ اتنا کم ہوا. آپ 7 سمندر پار سے واپس آئیں گے نا جب, تو پھر آپ کو بتائیں گے. بٹ ٹھیک ہو گیا, مناسب ہے. اب سر یہ تو بتائیے کہ وہ بھی ایک ہماری بات چلی تھی کہ ظاہر ہے اس وقت آپریشن کے حوالے سے بہت ساری بات چیت چل رہی ہے, متضاد بیانات آ رہے ہیں, آپ کا موقف کچھ اور ہے, سرکار کا موقف کچھ اور ہے. ایسے میں کے پی کابینہ میں ڈسکس ہونے والے بلکہ ایلوکیٹ ہونے والے 4 ارب روپے وادی تیرا والوں کے لیے وہ بہت زیر بحث ہیں. وہ ہمارے پرائم میں بھی ڈسکس ہوئے تھے. میں چاہتا ہوں اس پہ ذرا آپ کلیئرٹی دے دیجیے گا. آپ ذرا سن بھی لیجیے گا جو کہ آپ سیکرٹ انفارمیشن ہے ظاہر. تو ہم نے پوچھا تھا شفیع جان صاحب سے جو کہ وہ کے پی کے سی ایم کے اسپوکس پرسن ہے, کہ اس وقت پوچھا تھا ہم نے بہت پہلے جب غالباً کوئی ڈسکس نہیں ہوا تھا کہ یہ 4 ارب روپے کی ایلوکیشن کا معاملہ کیا ہے. انہوں نے تب کیا کہا تھا, اگر آپ پلیز سن لیں تو بتائیے. جی ایجنڈا میں آپ کے ساتھ ابھی شیئر کر دیتا ہوں. شفیع صاحب سیریل نمبر 43 ہے, ایس نمبر 43. ہاں بالکل 43 میں ہے میرے پاس. اسسٹنٹ ٹو دی فیملیز ٹو بی ڈسپلیس فرام تیرا خیبر ٹرائبل ڈسٹرکٹ ایز اے ریزلٹ. یہ ہماری گورنمنٹ سے پہلے ہوا تھا. یہ پہلی کیبنٹ تھی سہیل آفریدی صاحب کی, اور یہ سہیل آفریدی صاحب کے آنے سے پہلے وہاں پہ کچھ لوگ ڈسپلیس ہوئے تھے. یہ اس کے بارے میں تھی, اور یہ ایجنڈا جو تھا یہ ہماری پہلی کیبنٹ تھی. آپ کہہ رہے ہیں کہ علی امین صاحب کے ٹائم پہ جو ہوا تھا اس کا آپ نے جائزہ لیا تھا؟ جی یہ پہلی کیبنٹ تھی 14 نومبر. بٹ ابھی کل عاصمت شرادی صاحبہ کی پرائم میں شفیع جان صاحب انہی 4 ارب روپے کے حوالے سے یہ موقف دے رہے تھے. ابھی سن لیجیے گا. کا یہ پلان تھا کہ سخت موسم میں لوگ باہر نکلیں گے تو کوئی کیجولیٹیز ہوں گی, وہ کیجولیٹیز صوبائی حکومت کے کھاتے میں ڈالیں گے, سہیل آفریدی کو بدنام کریں گے. اس چیزوں کو ہم نے کر لیا مینج. 4 ارب روپے ہم نے فیسیلیٹیشن کے لیے رکھے تھے, اور میں نے کوئی بات تسلیم نہیں کی. نومبر میں ہم نے 4 ارب روپے 14 نومبر کی کیبنٹ میں رکھے. ہمیں پتا تھا ان کی نیتوں کا. اگر آپ نے 4 ارب روپے رکھ لیے تھے تو آپ کو پتا تھا کہ یہ ہونے والا ہے. ہمیں پتا تھا کہ انہوں نے ہمارے اوپر ہمارے کہنے کے باوجود انہوں نے آپریشن امپوز کرنا ہے. جب امپوز ہوگا تو آپ نے تیاری کر لوگ کا انخلا ہوگا. لوگ جب انخلا ہوگا تو ان لوگوں کو اس سخت موسم میں ہم نے ہی فیسیلیٹیٹ کرنا ہے. یہ 4 ارب روپے رکھے گئے. آپ کی تیاری مکمل تھی نا. ہم ڈسپلیسمنٹ کے جو لوگ ڈسپلیس ہوں گے ان کی فیسیلیٹیشن کے لیے ہماری تیاری مکمل تھی, اور یہی دکھ ہے ان کو. آپ نے یہ ہونے دیا تو آپریشن کس نے امپوز کیا؟ وہاں جرگہ کس کا ہوا؟ تو جرگہ تو ہم سے تو نہیں پوچھا گیا. لیکن آپ کو علم تھا کہ یہ سب کچھ ہو رہا تھا, تو علم تو تھا. کیا مجھے یہ بتائیے آپریشن ہو رہا ہے؟ آپریشن کی تیاری تو ان کی پوری ہے.
وقاص میں فرینکلی بہت کنفیوز ہو چکی. ایک جگہ وہ کہہ رہے ہیں کہ علی امین صاحب کے دور میں مختص کیے گئے تھے فنڈ, ان کے دور میں ہوا جو ہوا, ہمارا تو پہلا میٹنگ تھی, پہلے کیبنٹ جس میں آ گیا تو ہم نے بس وہ آگے بڑھا دیا. اور ابھی اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ سہیل آفریدی صاحب کو بدنام کرنے کے لیے آپریشن ہونا ہے یا ہونا تھا اور ہمیں اس کا پتا تھا, اس لیے ہم نے 4 ارب روپے اس کے لیے رکھے. اس پہ اگر آپ آفیشیل پوزیشن دے سکیں, میں کنفیوز ہوں تھوڑا. آفیشیل پوزیشن اس پہ تو میری بنتی نہیں ہے, چیزیں تو بڑی ایویڈنٹ ہے, آپ کے سامنے ہے ہر چیز, اور وہی جو حق ہوتا ہے, سچ ہوتا ہے, وہی آفیشیل پوزیشن ہوتی ہے. میں صرف یہ کہہ دیتا ہوں کہ نوجوان ہے, نئے ہیں, جب آپ نے ان کا انٹرویو کیا تو کوئی پہلی کیبنٹ میٹنگ تھی اس حوالے سے, اور زندگی میں پہلی دفعہ یہ پورٹ فولیو لیا ہے, تو وہ شاید ان کے اس وقت علم میں نہیں تھا, تو اس لیے انہوں نے شاید کو پہلے ایسی اسٹیٹمنٹ دی. آبویسلی ایز اے منسٹر انفارمیشن آف کے پی, ان کی جو آخری اسٹیٹمنٹ ہے اسی کو تو میں, کیونکہ اب ہینڈز آن ان کا تجربہ ہے ادارے کے, اپنے انفارمیشن کے ادارے کے ساتھ, تو شاید اب ان کو انفارمیشن کا فلو جو ہے وہ بہتر ہو گیا ہو, اس وقت نہیں ہوگا, تو اس لیے انہوں نے اس قسم کا کوئی بیان دے دیا ہوگا. اس میں ایک بھی بات تو عیاں ہے سر کہ یہ صوبے کی ذمہ داری ہے کہ جب لوگ مصیبت میں ہوں گے, نکلیں گے, چاہے وہ کسی آپریشن کی صورت میں ہے یا برف باری کی صورت میں ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں کہہ رہا ہوں کہ وہ برف باری کی وجہ سے نکلے, تو صوبے نے ان کی ہیلپ کرنی ہے, چیف منسٹر نے ان کی ہیلپ کرنی ہے, حکومت نے ان کی ہیلپ کرنی ہے, تو وہ کر رہے ہیں. اب اس کی جو ہینڈلنگ ہے ان میڈیا, اس کے بارے میں لوگوں کو کیئرفل ہونا چاہیے کہ حقائق جو ہیں وہ عوام سے چھپتے نہیں ہوتے, کبھی بھی نہیں ہوتے. تو تیرا میں لوگ سر بڑی مصیبت میں ہے, ایک بہت بڑا کرائسس کریٹ ہو گیا ہے, برف جو ہے وہ لوگ مہینوں میں کھڑے ہیں, اور کھانوں کے بھی ایشوز ہیں, پیسے تو ہیں, اور وہ لاجسٹکس کے ایشوز ہیں. صوبائی حکومت کوشش کر رہی ہے, ہمارے وزراء وہاں پہ پہنچتے ہیں. آج تو باڑہ میں عمران خان صاحب کی بہن علیمہ خان صاحبہ بھی مجھے پتا چلا کہ وہی وہاں پہ پہنچی, تو یہ بہت بڑا کرائسس پیدا ہو گیا ہے, اور سب کو اس پہ صوبائی حکومت کی ہیلپ کرنی چاہیے, فیڈرل گورنمنٹ کو بھی. اور آپ تو کہہ رہے ہیں کہ اس پہ یہ بالکل تیرا کے حوالے سے بھی صورتحال بتا دی, اور آپ کہہ رہے ہیں بڑی بڑی کرائسس لائک سچویشن ہے, اور مظاہرہ موسم بڑا سخت ہے سارا کچھ, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اس پہ سہیل یہ شفیع جان صاحب کا جو دوسرا بیان ہے وہ حقیقت یعنی وہ ہے پوزیشن اصل, تو اس کا مطلب یہ پیسے تو الوکیٹ ہوئے تھے نومبر میں, تو آپ کہہ رہے ہیں کہ نومبر میں جب علی امین صاحب سی ایم تھے تب یہ ازیوم کرتے ہوئے کہ ابھی جنوری میں آپریشن ہوگا, تب جو 4 ارب روپے الوکیٹ کیے گئے تھے. نہیں, امین صاحب, یہ جو شفیع صاحب ہے, ان کا جو دوسرا بیان ہے اس میں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے خود اینٹیسپیٹ کیا, آپ نے خود سنایا ابھی. ہاں لیکن دیکھیں گورنمنٹ کی وہ تو نومبر میں ہے, تو تب گنابور صاحب تھے ایلوکیٹ تو نومبر. سر اب مجھے یہ اندازہ کوئی نہیں ہے کہ ڈیٹس کے حوالے سے ایگزیکٹلی میں آپ کو بتا سکوں, بٹ چیزیں بڑی واضح ہیں. جب آپ نے جو پہلا کلپ چلایا ہے اس میں آپ نے جس چیز کا ریفرنس دیا ہے وہ ریفرنس جو ہے وہ ہے, کیا اس کو کہتے ہیں, پہلی کیبنٹ میٹنگ کا ہے. پچھلوں نے کیے, اگلوں نے کیے, انہوں نے کیے, انہوں نے کیے, جس نے بھی کیے. کے پی کی عوام تیرا میں اس وقت مصیبت میں ہے, اینڈ دے نیڈ ہیلپ, اینڈ فیڈرل گورنمنٹ اینڈ صوبائی حکومت کو مل کر ان کی ہیلپ کرنی چاہیے. اس وقت صوبائی حکومت اکیلی جو ہے کوشش کر رہی ہے, اور کیپیسٹی نہیں ہوتی اتنے بڑے کرائسس سے ڈیل کرنے کی, تو دے نیڈ ہیلپ. اور سر اس پر آپ کا موقف یہی ہے نا, کریکٹ می اف آئی ایم رانگ, کہ یہ جو نقل مکانی ہو رہی ہے اس وقت تیرا میں جو آپ بتا رہے ہیں جو کرائسس ہے, اس کی جو واحد وجہ ہے وہ آپریشن ہے نہ کہ موسمی تغیر, یہی کہہ رہے ہیں آپ؟ سر ایسی ہے, میں تو وہاں کے جو ایم این اے ہے اقبال آفریدی صاحب, ان کو ریفر کروں گا, میری ان سے ملاقات بھی ہوئی ہے, وہ تو یہی کہتے ہیں. گورنمنٹ جو کہتی ہے کہ اس موسم یعنی سال کے حصے میں موسمی سختی کی وجہ سے یہاں پر نقل مکانی ہوتی ہے, یہ دعویٰ حقیقت سے دور ہے, ایسا نہیں ہوتا ہے؟ نہیں, یہ حقیقت سے نہیں, یہ حقیقت سے دور نہیں ہے. تیرا کے اندر پاپولیشن جو ہے ان پہ, کیونکہ یہ بہت اس پہ برف باری کی بہت بڑی وہ ہوتی ہے, تو یوزلی جو پاپولیشن ہے وہ ہر سال ہی ایک خاص تعداد میں وہ نیچے باڑے میں آ جاتے ہیں. ان کے ایک گھر مطلب وہ مائگریٹ کرتے ہیں,
صحیح. اور یہ سردیوں اور گرمیوں میں ایک خاص لیول، اتنی بڑی تو نہیں، یہ مائگریشن تو بہت بڑی ہو گئی ہے، موومنٹ بہت بڑی ہے، بٹ بالکل لوگ ہر سال ٹریڈیشنلی جب برف باری 10-15 سے اوپر فٹ ہوتی وہ دے کم ڈاؤن، باڑہ میں ان کے پھر وہ آ جاتے ہیں. ٹھیک، تو آپ یہ سر ٹھیک ہے سر. اور ٹورڈز اینڈ سر بتائیے گا کہ اب تو ظاہر 8 فروری بہت ہی قریب ہے، 10 دن بعد. سو وی ایگزیکٹلی نو پاکستان لیکن صاحب کہ آپ نے ایگزیکٹلی کیا کرنا ہے. یعنی آپ کہہ رہے ہیں پہیا جام، سو آپ یعنی کوئی اس وقت اسٹریٹ موومنٹ بھی ہوگی اس دن، یا 8 فروری یہ ہے کہ آپ لوگ اپیل کریں گے کہ پہیا جام کریں، یعنی سمپلی لوگ گھروں سے نہ نکلیں؟ یعنی 8 فروری کچھ کرنے کا دن ہے، یا لوگوں سے آپ کی اپیل ہے کہ اس دن کچھ نہ کرو، گھروں میں رہو تاکہ سڑکیں خالی رہے، پہیا جام رہے؟ جو دیا ہے انہوں نے ٹی ٹی اے پی کی، اس کا جو لائمر ان کی طرف سے آیا ہے، جس الائنس کی ہم ڈسپلن کے پابند ہیں، اس میں پہیا جام، شٹر ڈاؤن، لاک ڈاؤن وہ زبردستی تو نہیں رہا، پرامن آئینی احتجاج ہے. تو ہم تو لوگوں کو ریکویسٹ ہی کریں گے نا، انجمن تاجران سے، چیمبر آف کامرس سے، ٹرانسپورٹ آرگنائزیشن سے، ان سے ہمارے لوگ، ہمارے صوبائی سے دور، ہمارے ریجنل پریزیڈنٹس، وہ جا کے انہیں قائل کریں گے کہ بھائی یہ آپ کے بچوں کے لیے ہو رہا ہے، اس ملک کی بہتری کے لیے ہو رہا ہے، اور آپ اس میں شامل ہوں. یہی طریقہ کار ہے سر. ٹھیک ہے. اور یہ تو پاکستان کے میجر شہروں میں تو اتوار کو ویسے بھی مطلب تجارتی سرگرمیاں تو معطل ہی ہوتی ہیں، مارکیٹس وغیرہ بند ہوتی ہیں. 8 فروری تو اتوار ہے. دیکھیں آج کل تو جو حالات ہیں کاروبار کے، اتوار کو بھی شہر کھلے ہی ہوتے ہیں. آپ یہ دیکھ لیں کہ پشاور میں آپ دیکھ لیں، پنڈی میں آپ دیکھ لیں، جمعے کو بند کرتے ہیں، اتوار کو کھلے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ گزارش کریں گے کہ بند رکھیں سر. تھینک یو ویری مچ سر، بہت شکریہ. سیکنڈ انفارمیشن پاکستان تحریک انصاف جناب شیخ وقاص اکرم آپ ہمارے ساتھ ہیں، بہت شکریہ. چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. دنیا میں بہت کچھ ہو رہا ہے. کیا امریکہ ایران پہ حملہ کرنے لگا ہے؟ کیا ایران پہ حملہ ناگزیر ہو گیا ہے؟ کیا ایران کو جوابی کارروائی کرے گا؟ کیا ایران کوئی پریمپٹیو اسٹرائک کر سکتا ہے؟ غزہ کا کیا مستقبل ہوگا؟ تمام تر چیزوں پہ بہت متعلقہ افراد ہمارے ساتھ موجود ہیں. چھوٹے سے بریک کے بعد آتے ہیں واپس. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں. دنیا واضح طور پر ایک بہت مختلف نقشہ پیش کر رہی ہے اب سے کچھ مہینوں یا سال پہلے جو معاملہ تھا اس سے. ابھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تب آج انٹرنیشنل نیوز میں یہ خبر سر فہرست ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کہا ہے کہ ہمارا بحری بیڑا، ابراہم لنکن اس کا نام ہے، سابق امریکی صدر کے نام پر ہے، بہت بڑا بحری بیڑا، اس کے اندر کیا کیا ہے اور وہ کر کیا کیا سکتا ہے. یعنی ایک ایسا بحری جہاز کہ جس کے اوپر جنگی جہاز لینڈ کر سکتے ہیں. اور یہ ہم ایکسپرٹ سے پوچھیں گے، ان سے کہیں گے آسان الفاظ میں بتائیں اور سمجھائیں بھی. وہ امریکہ کے مطابق گامزن ہے، ایران کے قریب ہے. ایران نے کہا ہماری حدود میں ہم اس کو ہٹ کریں گے. ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ اب یہ بحری بیڑا تو ہم نے بھیج دیا ہے، ہمیں امید ہے کہ ایران اب اس سے، یعنی الفاظ میرے ہیں لیکن خلاصہ ان کی بات کہی ہے کہ اس سے سبق سیکھے گا اور ایک معاہدے کی طرف آئے گا. اور نہیں ہوا تو پھر حملہ ہوگا، اور حملہ آپ کی دفعہ بہت شدید حملہ ہوگا. ایران نے آبنائے ہرمز جو ایک بہت اہم ترین ایک تجارتی گزرگاہ ہے سمندری اور ایران کے زیر اثر ہے، وہاں ایران نے باقاعدہ مشقوں کا وہاں پر سلسلہ شروع ہونے لگا ہے. اسی اثنا میں سعودی عرب اور یو اے نے کھل کر یہ کہا ہے کہ ہماری سرزمین یا ہماری کوئی بھی فیسیلیٹیشن نہیں ہوگی اگر امریکہ ایران پر حملہ کرتا ہے تو. اور یہ نہ ہو. ماہرین کہتے ہیں کہ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہ نہیں چاہتے کہ ان کے ممالک میں جو امریکی اسپاٹس ہیں وہاں پہ ایران اٹیک کرے. اگر امریکہ ایران پر اٹیک کرتا ہے تو اس کے جواب میں ایران نے واضح طور پہ کہا ہے کہ اگر ہم پہ اٹیک ہوا تو ہم امریکی مفادات دنیا بھر میں جہاں پر ہیں اس کو نشانہ بنائیں گے، جو کہ ٹھیک ٹھاک ہیں، 700 کے آس پاس ہیں دنیا بھر میں. اور ایسے میں ڈونلڈ ٹرمپ ایک تو وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ بحری بیڑا وہ سب کچھ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے جو وینزویلا میں ہم کر سکتے تھے. تو وینزویلا ہو گیا ہے، غزہ کا چیپٹر کھلا ہوا ہے، ایران کا معاملہ یہ ہے، عراق بھی اب آ گیا ہے اس نظر میں کہ جہاں پر حکومت سازی کا مرحلہ ہے آگے. تو وہ نوری المالکی جو سابق وزیر اعظم رہے ہیں، ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ جی میں نے سنا ہے کہ عراق ایک بہت بڑی غلطی کرنے والا ہے. کیا وہ نوری المالکی کو دوبارہ وزیر اعظم بنانے والا ہے؟ تو لاسٹ ٹائم جب یہ آدمی پاور میں تھا نا تو بڑا مسئلہ ہوا تھا اس ملک میں، بڑی یعنی یہ عراق کا کوئی سیاستدان نہیں کر رہا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ یار یہ آدمی کیوں بن رہا ہے وزیر اعظم، اس سے تو بڑی غربت ہو گئی تھی اس آدمی کے وزیر اعظم بننے پہ. تو یہ نہیں ہونا چاہیے، یعنی وہ عوام یہ نہیں ہونا چاہیے، اس کو نہیں بننا چاہیے. چونکہ اس آدمی کی پالیسیز کی وجہ سے جو ہے نا پھر ہم نہیں مدد کریں گے عراق کی. اور پھر آگے کہہ رہے میک عراق گریٹ اگین. تو وہ بات جو میک امریکہ گریٹ اگین سے شروع ہوئی تھی اور وہ خواہش پھر غزہ اور پھر وینزویلا اور پھر ایران، تو اب عراق بھی. یہ سارے کا سارا منظرنامہ ہے کیا؟ اس پر ہم نے ماہرین کو زحمت دی ہے. امریکہ اور پاکستان کے تناظر میں فارمر فارن سیکرٹری جو کہ ایمبیسڈر رہے ہیں پاکستان کے امریکہ میں، اعزاز چودھری صاحب، وہ ہمارے ساتھ ہوں گے.
ایئر کموڈور ریٹائرڈ خالد چشتی صاحب میزائل ایکسپرٹ اور دفاعی ایکسپرٹ ہیں، تو ان سے پوچھیں گے ایران کی میزائل صلاحیتوں کے بارے میں. یہ جو بحری بیڑا ہے ابراہم لنگن جس کا نام ہے، جو کہ اس وقت خبروں میں، یہ کیا کچھ کیسے کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، یہ خالد صاحب سے پوچھیں گے. اور ڈاکٹر ہما بقائی صاحبہ انٹرنیشنل ریلیشنز کی ایکسپرٹ ہے، ابھی ڈیوس سے بھی آئی ہیں، سو ایک پورا ان کے پاس ایک پکچر ہے کہ دنیا کیا سوچ رکھ رہی ہے، اور ان تینوں سے ذرا منظرنامہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. ہما بقائی صاحبہ سے آغاز کرتے ہیں. ہما صاحبہ پہلے تو آپ سے یہ سوال ہے، آپ کے خیال میں ابھی یہ جو ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے ہیں بحری بیڑا پہنچا چاہتا ہے، اب کی دفعہ حملہ پہلے سے شدید ہوگا، جو وینزویلا میں کر گزرے ہیں وہ سارا کچھ یہ بحری بیڑا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اب کہ حملہ پہلے سے شدید تر ہوگا، یہ آپ کے خیال میں ایک نفسیاتی حربے ہیں یا نہیں، یہ ایران پر حملہ ناگزیر ہو گیا آپ کے خیال میں امریکہ کی نظر میں؟ میں آپ سے دو باتیں کہوں گی. ایک بات تو بالکل یقینی ہے کہ ہارڈ پوسچرنگ ہے، صحیح، اور ایک وربل آپ نے جنگ دیکھی نا، الفاظوں کی جنگ تھی. تو ایک سخت سٹیٹمنٹ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی صاحب کی طرف سے آتا ہے، اور پھر آپ ایران سے بھی یہ سنتے ہیں کہ امریکہ باتیں بہت کرتا ہے، اور ہم بیٹل فیلڈ پہ دیکھیں گے. اور کچھ نئی ریالٹیز جو ہیں وہ یہ ہیں کہ سعودی عرب نے اپنی ایئر سپیس دینے سے منع کیا ہے، یو اے ای نے بھی اپنی ایئر سپیس دینے سے وہ انکاری ہوا ہے، اور سی لینز پر قدر ایڈوانٹیج حاصل ہے ایران کو، کیونکہ وہ اسٹریٹ کو بند کر سکتا ہے. اگر وہ اسٹریٹ کو بند کرتا ہے تو گلوبل ٹریڈ جو ہے وہ چوک ہوتا ہے. آلٹرنیٹیوز ہیں لیکن مشکل آلٹرنیٹیوز ہیں. تو میرا خیال ہے کہ ٹرمپ کو یہ سوچنا چاہیے، اور میرا خیال ہے وہ سوچ بھی رہے ہوں گے کہ ایران اتنی کمزور پوزیشن میں نہیں ہے، ایران وینزویلا نہیں ہے، ایران ریٹیلیٹ بھی کر سکتا ہے، ایران ہٹ بیک بھی کر سکتا ہے. اور اس قسم کی انٹروینشن اب تک اگر ہم دیکھیں یو ایس کی طرف سے، تو اس نے ایران کے اندر جو نیشنلسٹ ٹینڈنسیز ہیں اس کو مضبوط ہی کیا ہے. اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہی ہوں تو ایران میں بڑے بڑے پوسٹرز لگے ہوئے ہیں، فارسی میں بھی اور انگریزی میں بھی، کہ وہ امریکہ کے ساتھ کیا کر سکتے. تو یہ ایک بات ہوگی. دوسری بات جس سے مجھے تھوڑا سا خوف ہے وہ یہ ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کا جو مزاج ہے، اور امریکہ میں مڈ ٹرم الیکشنز ہونے والے، اور انہوں نے واضح طور پہ کہا کہ امریکہ کا بہت بڑا نقصان ہو جائے گا اگر میں نے مڈ ٹرمز الیکشنز ہار گئے، یا میں اس میں کمزور رہا، یا ریپبلکنز کمزور رہے. تو کوئی بھی پریزیڈنٹ، امریکن پریزیڈنٹ خاص کر اگر وار پریزیڈنٹ بن جائے تو وہ امیڈیٹلی اسٹرانگ ہو جاتا ہے اپنے ملک کے اندر. تو مجھے لگتا ہے کہ کوئی لمیٹڈ اسٹرائک ٹرمپ کر سکتے ہیں اپنے آپ کو ڈومیسٹک پالیٹکس میں مضبوط کرنے کے لیے. اوور آل آؤٹ کانفلکٹ تہران سے، اور لمیٹڈ اسٹرائک سے آپ کی مراد یہ ہے کہ سرٹن انڈیویجولز اور سرٹن کوٹ اینڈ کوٹ ایسٹس یا اس طرح کی چیزیں؟ دیکھیے نا جی، فار ایگزامپل ٹرمپ نے اپنے آپ کو ایک مشکل پوزیشن میں لائے. انہوں نے کل 4 کنڈیشنز دی تھی. یہ کنڈیشنز اگر ایران مان لے تو ہم حملہ نہیں کریں گے. تو انہوں نے اپنے آپ کو خود بند گلی میں لے گئے. اب اگر اس ہارڈ پوسچرنگ سے ایران وہ باتیں نہیں مانتا، اور پھر ان کو اپنی فیس سیونگ کے لیے کچھ کرنا پڑے گا، کیونکہ مڈ ٹرم الیکشن سر پہ کھڑے. لیکن آپ کے خیال میں آل آؤٹ ایک باقاعدہ یہ والا ماحول نہیں ہوگا؟ میں آل آؤٹ کانفلکٹ نہیں دیکھتی، کیونکہ وہ سوسائڈل ہوگا. صحیح ہے، خطے کے لیے بھی اور شاید پریزیڈنٹ ٹرمپ کے لیے. اعزاز صاحب، آپ کا بھی یہ خیال ہے کیا سر کہ ہما صاحبہ سمجھتی ہے یہ ہارڈ پوسٹنگ تو فور شیور ہے، لیکن یہ بہت ہوا تو اب ڈومیسٹک پولیٹیکل ایڈوانٹیج کے لیے لمیٹڈ اسٹرائکس ہو سکتی ہیں، آل آؤٹ نہیں ہوگا؟ آپ کو کیا لگتا ہے سر؟ جی، میں سن رہا تھا ان کی بات، مکمل اتفاق کرتا ہوں ان کے سارے انالیسس سے. اوکے. اور بالکل یقیناً وہ کوئی نہ کوئی تو کرنا چاہیں گے. اب اتنی پچ انہوں نے بڑھا دی ہے. اور ویسے بھی ان کا بڑی دیر سے یہ خواہش ہے اسرائیل کی، خصوصاً ایران کی جو میزائل کی قوت ہے، جو لاسٹ ایئر جون میں اس جنگ میں سامنے آئی تھی، اس پہ کم از کم ضرور اٹیک کر دیا جائے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اسرائیل کا دباؤ زیادہ پڑے تو ایران کی کسی رجیم کے جو نمائندہ شخصیات ہیں ان میں سے کسی کے اوپر کچھ کر دیا جائے. لیکن آل آؤٹ وار میں نہیں سمجھتا، اور اگر کریں گے تو ان کو بہت زیادہ نقصان ہوگا. ایسا ہوگا کہ الٹے لینے کے دینے پڑ جائیں گے مڈ ٹرم الیکشن. اگر ایسے ایک لمحے کو ہم ازیوم کر لیں کہ لمیٹڈ معاملہ بھی ہوتا ہے، جو رسپانس ہوگا ایران کا وہ بھی پروپورشنیٹ ہوگا آپ کے خیال میں، یا وہ بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ which the response can lead to anything then? I don't think so جی. ایران جو ہے نا پروپورشنیٹ رسپانس کرے گا. ایران اس پوزیشن میں بھی نہیں ہے
کہ اس سے زیادہ جا سکے، لیکن اس پوزیشن میں یقیناً ہے کہ کچھ نہ کچھ رسپانس کرے گا، بالکل کرے گا، اور امریکی مفادات جو خطے میں ہیں ان کے اوپر. اب یہ بڑی ایک تھوڑی سی ٹرکی سچویشن نہیں ایران کے لیے کہ ایک طرف سعودی عرب ہو یا یو اے او کھل کر کہہ رہے ہیں کہ اپنی فضائی حدود، اپنی حدود کو استعمال نہیں ہونے دیں گے ایران کے خلاف، اور پھر انہی ممالک کی سرزمین پر امریکی مفادات کو نشانہ بنانا، جس کو بہرحال ممالک کہیں گے کہ ہماری سوورینٹی وائلیٹ ہوئی ہے. یہ بڑا ایک ٹرکی کیس نہیں ہو گیا ہے؟ ہاں جی، یہ اسی لیے یو اے اور سعودی عرب نے بیان بھی اسی لیے دیا کہ ایران کم از کم ہماری طرف نہ آئے. لیکن دیکھیں نا، اگر تو میزائل کہیں سے تو اڑ کے جاتا ہے نا، تو سرزمین تو استعمال بے شک نہ ہو، لیکن فضائی اسپیس جو ہے وہ تو بہرحال استعمال ہو جائے گی. اس لیے اور پھر ابھی میرے خیال ہے ہما صاحبہ نے وہ تیل کی ترسیل کی بھی بات کی، وہ آپ نے ہرمز میں جہاں انہوں نے مشقیں شروع کر دی ہیں. جی، تو وہ بھی مسئلہ ہے. پھر امریکہ کا اپنا بحری بیڑا بھی تو کون سا اتنا دور ہے کہ وہ اس کی زد میں نہ آئے، وہ علاقے میں آ رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ امریکہ کے لیے نقصان دہ ہوگا. ان کی جو یہ شو آف پاور ہے یہ الٹا ہو جائے گی، اور ایرانی گورنمنٹ تو زیادہ مطلب مضبوط ہو جائے گی، کیونکہ عوام جو ہیں جب جنگ پڑتی ہے تو کسی بھی قوم کے لیے، آپ نے پاکستان کا بھی دیکھا تھا مئی 2025 میں ایک دم سے قوم متحد ہو جاتی ہے جب جارحیت ہوتی ہے. تو اس لیے میں تو بالکل اتفاق اور جن مظاہرین پہ وہ انحصار کر رہے تھے ان مظاہروں کی تو جھوٹی خبریں بھی نہیں لگ رہی پچھلے کافی دنوں سے کہ یار اتنا کا مظاہرہ نہیں، یہ خبر ہی آؤٹ ہو گیا ہے ہی نہیں معاملہ. ہاں جی، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. اور ویسے بھی وہ اب تو صاف نظر آ رہا ہے کہ وہ موساد کے ایجنٹس بیچ میں ڈالے تھے. کچھ کہتے ہیں کہ جی وہ جو افغان ڈیسپریٹ افغان ریفیوجیز تھے ان کو خریدا گیا اور ان کو بھی استعمال کیا گیا. تو یہ باتیں تو اب صاف ہو رہا ہے کہ امریکہ کا اس لحاظ سے گراف تھوڑا خطے میں نیچے گیا ہے. میں ذرا ٹھیک ہے، میں سر چاہتا ہوں پلیز ساتھ رہیے گا. یہ ایئر کموڈر ریٹائر خالد چشتی صاحب، آپ تھوڑا سا ہمیں سمجھائیے گا عام فہم الفاظ میں کہ اگر یہ بحری بیڑا جو ہے یہ کیا استطاعت رکھتا ہے؟ وہ کہتے ہیں ابراہم لنکن بحری بیڑا، وہی بحری بیڑا جس کے بارے میں ہما صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ ایران کی سڑکوں پر ابھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تب اس کی تصاویر لگی ہوئی ہیں کہ اس کو ہم کس طرح تباہ کر دیں گے. یا یہ کیا، اور یہ بحری بیڑا اٹ سیلف کتنا ولنریبل ہے کیا؟ یعنی حوثیز اس کو کیا نشانہ بنا سکتے ہیں؟ ایران نے بھی کہا ہے کہ ہماری حدود میں آیا تو ہم اس کو ہٹ کریں گے. یہ تھوڑا سمجھائیے گا. اور یہ بھی ساتھ میں شامل کیجئے کہ اگر واقعا یہ یو اے ای سعودی عرب جن کے آفیشیل اسٹیٹمنٹس آ گئے ہیں، سو وی ہیو آل دی ریزنز ٹو کامنٹ، اگر یہ اپنی فضائی حدود استعمال نہ ہونے دیں تو نہیں ہو سکتا پھر ایران پر ایک حملہ، یا ہو سکتا ہے پھر بھی؟ مجھے صرف یہ جو آپ ایئر کرافٹ کیریئر آپ پوچھ رہے ہیں، بنیادی طور پر یہ ابراہم لنکن جو ہے، ان کا نام 1989 میں یہ کمیشن ہوا تھا، اور یہ 16ویں جو پریزیڈنٹ ہے امریکہ کے ان کے نام پر ہے. اور اس کا جو موٹو ہے وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. اس کا مطلب یہ ہے، اس کا ہے کہ شیل ناٹ پیرش، اس کو کہتے ہیں کہ یہ اس کو ڈبویا نہیں جا سکتا. امریکن کو یہ بہت مان اس لیے ہے کہ نیوکلیر ریئیکٹر پر چلتا ہے، اور نیوکلیر ریئیکٹر پر چلنے کی وجہ سے اس کی ڈیپینڈنسی نارمل فیول پر یا آؤٹ سائڈ انرجی پر نہیں ہے. اور اس کے بارے میں یہ بھی کنفرم کر سکتا ہوں کہ یہ نیوکلیر ریئیکٹر پر ہونے کی وجہ سے یا انرجی پر ہونے کی وجہ سے 20 سے 25 سال انڈیپینڈنٹ سمندر میں رہ سکتا ہے. 20 سے 25 سال. جب یہ سمندر پہ یا پہ لایا جاتا ہے وہ بیسیکلی ہیومن لمیٹیشن کی وجہ سے لایا جاتا ہے کہ انسان اتنی دیر سمندر میں نہیں رہ سکتے، اس لیے روٹیشن کرنی پڑتی ہے. اس کے پاس جو کیپیسٹی ہے وہ تقریباً 1 لاکھ ٹن وزن کیری کر سکتا ہے. تقریباً 60 کلومیٹر اس کی پر آور کے حساب سے سپیڈ ہے، جو بہت زیادہ ہے نارمل ایئر کرافٹ کیریئر سے. 75 کے قریب اس پر فائٹر جہاز آ جاتے ہیں، جس میں F-18 اور الیکٹرانک وارفیئر جہاز بھی شامل ہیں. تو یہ سارا کمپوزیشن، اور یہ پہلی دفعہ استعمال نہیں ہوا بائی دی وے، یہ گلف میں بھی استعمال ہوا تھا، افغانستان میں بھی پوسٹنگ کی تھی، عراق پر صدام حسین کے ٹائم پہ بھی اس کو نکالا گیا تھا، یو ایس ایران پریویس کانفلکٹ میں بھی اس کو قریب کوسٹل کے قریب لایا جاتا ہے. اور تقریباً 5500 اس پر جو پرسنل جس کو کہتے ہیں، جو ٹیکنیشینز اور جو آپریٹرز ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں 5500 کے قریب. اب آپ کا یہ سوال کہ یہ ونریبل کتنا ہے، بدامی صاحب، یہ جو ونریبل اس لیے زیادہ ہے کہ جتنا یہ بڑا ہے، obviously ون آف دا بگیسٹ ان دا ورلڈ ہے، جس کو کہتے ہیں سب سے بڑا ہے دنیا میں. 75 جہاز کوئی نہیں کیری کرتا، ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ جب یہ قریب لایا جاتا ہے یا لایا جائے گا تو ایران کے لیے بہت بڑا یہ چیلنج بھی ہونا چاہیے، اور ایک لوکریٹو ٹارگٹ بھی بنتا ہے ایران کے لیے. کیونکہ ظاہر ہے اس کو ضروری نہیں کہ یہ ڈبو دیں اس کو سمبولکلی اگر کوئی گن بوٹ یا میزائل یا کسی طرح ہٹ بھی ہو جائے، چھوٹا موٹا نقصان بھی ہو جائے، تو ایران بہت اس کو سیلیبریشن، اگر اس پر بھی کوئی لمیٹڈ سٹرائک ہو جائے تو اس کی سمبولک سگنیفیکینس بہت زیادہ ہوگی. ایگزیکٹلی بدامی صاحب، وہ اس وجہ سے کہ آپ دیکھیے پچھلا ریکال کرتے ہیں جون میں جب کانفلکٹ ہوا تھا ایران اسرائیل امریکہ کے درمیان، تو جو اسرائیل ہٹ ہوا تھا
وہ سمبولیکلی بے شک 5 راتیں لوگ جاگتے رہے، 10-12 دن تک رہے، لیکن متھ ایران کی نہیں ٹوٹی تھی، متھ اسرائیل کی ٹوٹی تھی کہ پینیٹریٹیبل نہیں ہے اسرائیل، وہ آئرن ڈوم اور فلاں اور کیا ہم اتنے سالوں جی، تو جب وہ پینیٹریٹ ہو گیا تو جو مت تھی، جو بھرم تھا، وہ اسرائیل کا، جو حالانکہ ایران کا بہت زیادہ ڈیمیج ہوا تھا، کوئی ملٹری کا جیسے امبیسڈر اعزاز بھی کہہ رہے تھے کوئی کمپیرزن نہیں ہے، لیکن جو چھوٹا ملک ہوتا ہے اگر وہ تھوڑا بھی نقصان پہنچا لے تو اس کے لیے بہت بڑی سیلیبریشن ہوتی ہے، کیونکہ کمپیٹیبلٹی کوئی نہیں ہے۔ اور ایک آخری بات اس کے اوپر بڑی ضروری ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ امریکہ نے پچھلے 3-4-5 دہائیوں میں جتنے حملے کیے ہیں، ویتنام کے بعد سے لے کر 1975 جب سے سیز فائر ہوئی ہے، ان دہائیوں میں اس نے نیٹو کے انڈر امبریلا کیے ہیں، جس میں سے 40 ملک نیٹو کا نام لے کر افغانستان پر حملہ آور ہوتے تھے، عراق پر ہوتے تھے۔ پہلی دفعہ یہ امریکہ آلموسٹ انڈیپینڈنٹ کر رہا ہے، اور انہوں نے ایک آپریشن کیا تھا ایگل کلا کے نام سے، جو 50 امریکن ریفیوجیز کو ریسکیو کرنا تھا 1980 میں، یہ اپریل 24-25 کی بات ہے 1980 کی، اور 1980 میں وہ آپریشن فلاپ ہوا تھا۔ اس کے اندر 8 صرف ایئرمین مارے گئے تھے، جو 5 ایئر فورس کے تھے اور 3 مرین کے تھے، اور ایک بھی ریسکیو نہیں کر سکے تھے اپنے جو ہاسٹیج تھے۔ اور واپسی پر اتنا پینک مچا تھا کیونکہ ڈسٹ اسٹارم آ گیا تھا، ایک ہیلی کاپٹر C-130 سے ٹکرا گیا۔ کہتے ہیں کہ کارٹر جنگ اس آپریشن کے فلاپ ہونے کی وجہ سے ہارا تھا۔ تو یہ ہسٹری سے میں، کیونکہ اٹریشن شائع ہے امریکہ، خود انڈیپینڈنٹ جب امریکہ جاتا ہے تو امریکن لوگ یا پبلک بہت شائع ہوتی ہے کہ ہمارے انڈیویجول نہیں ہونے، جب وہ گروپ میں نقصان ہوتا ہے تو شاید امریکن لوگ آرام سے لے لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے سر، ٹھیک۔ اور اب اس کو ذرا ہم ایسا اب آگے بڑھا کے پھر سمیٹتے ہیں۔ تو ہما صاحب اب یہ تو کلیئر ہے نا کہ بڑے صاحب جو ہیں ٹرمپ صاحب، وہ اس سے تو ہچکچائی کہ میں اگر آپ سے کہوں کہ لگتا ایسا ہے کہ اس کے توسیع پسندانہ عزائم ہے، تو بھائی لگتا کیا ہے، وہ تو خود کہہ رہا ہے، وہ کہتا ہے یار ہم اس آدمی کو لے کر آئے، منشیات بیچتا تھا ہمارے ملک میں، اس کو اور اس کی بیوی کو لے آئے ہم، اب اس کا تیل میں سنبھالوں گا، میک ایران گریٹ اگین۔ آج بھائی صاحب کو جو ہے وہ میک عراق گریٹ اگین کا بھی بھوت سوار ہوا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یار یہ نوری المالکی کو تم لوگ کدھر لا رہے ہو، تو اچھا آدمی نہیں ہے، یہ کیا کر رہے ہو، پھر یہ کرو گے تو پھر اب یہ یعنی یہ all of a sudden یا چلیں gradually the world has become a very unpredictable place کہ ریزن نہیں کہ دنیا کا جو سب سے بااثر آدمی ہے، وہ آدمی جس کے بارے میں آپ کچھ پریڈکٹ نہیں کر سکتے کہ اس کا وہ کبھی بھی کچھ بھی، وہ کہتا ہے اس کو بیڈ روم سے اٹھا کے لے آؤ اور تم ایسا کرو کہ یار نوری المالکی کو نہیں بناؤ، اور ایران والوں تم ایسا کرو کہ یار ٹیک اوور کرو نا، اور نام نوٹ کر کے رکھو تمہارے ساتھ کون زیادتی کر رہا ہے، میں چھوڑوں گا ان کو۔ یہ تو مطلب عجیب ہی نہیں ہو گیا معاملہ سارا؟ عجیب تو ہو گیا، کیونکہ ہم جس ڈس آرڈر کی بات کرتے تھے نا، وہ ڈس آرڈر اب کمپلیٹ ہے۔ اور میں ابھی ڈاووس سے واپس آئی ہوں، تو آپ کو پتا ہے جو کینیڈین پرائم منسٹر تھے، ان کی اسپیچ کا بہت شور تھا، تو اس میں انہوں نے ایک بالکل عام فہم بات کہی ہے۔ انہوں نے کہا ڈس آرڈر کمپلیٹ ہے، یہ والا 40 سالہ آرڈر ختم ہو گیا ہے، دفن ہو گیا ہے، اور اب ہمیں نئے آرڈر کی طرف بڑھنا ہے۔ تو اگر آپ غور کریں تو نئے سیکیورٹی آرکیٹیکچرز بن رہے۔ فار ایگزامپل سعودی عرب نے مونیٹائز کر دیا اپنا سیکیورٹی آرکیٹیکچر۔ امریکہ کی امبریلا اپنی جگہ، لیکن پاکستان اور ترکیہ کے ساتھ بھی ایک کولیبریشن ہے۔ اب یہ کولیبریشن پاکستان جیسے ممالک کے لیے بہت ڈیفیکلٹ ہو رہی ہے، اور یہ اس آرڈر کی ڈیفائننگ سمجھیے کیریکٹرسٹک ہے۔ اگر ایران پہ امریکہ حملہ کرتا ہے، ہم امریکہ کے ساتھ اس وقت بڑی گڈ ریلیشن شپ میں، لیکن ہم سعودی عرب کے سمجھیے سیکیورٹی انفراسٹرکچر کا حصہ ہے، تو ہمارا فٹ ورک کیا ہوگا؟ اور پھر اگر یہ سمجھنا کہ اس پوری ایکویژن میں رشیا اور چائنا کو کوئی کردار ہی نہیں ہے، تو میرا خیال ہے کہ یہ بھی خام خیالی ہے، کیونکہ جو پچھلے آپ لوگ سپورٹ کر رہے تھے امریکہ سے، اور آپ لوگوں نے انٹرنیٹ کو وہاں پہ ریسٹور کرنے کی کوشش کی تھی، اس کو کس کے جیمرز نے ختم کیا تھا؟ اور کیا ایران کو رشیا سے کوائٹ سپورٹ نہیں آ رہی ہے؟ کیا ایران کو چائنا سے کوائٹ سپورٹ نہیں آ رہی ہے؟ کیونکہ اگر یہ صورتحال بدلتی ہے تو اس پہ جو گلوبل ساؤتھ ہے اس کے پورا اکنامک سٹیکس ہیں۔ صحیح ہے، اور وہ اکنامک سٹیکس اتنی جگہ ہیں، اور اگر یہ بات اتنی آسان ہوتی جتنی کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کہہ رہے ہیں، تو اس وقت اسرائیل میں لوگ اپنے گھروں میں پانی اور کھانا جمع کر رہے ہیں۔ اتنی انسیکیورٹی ہے، اور یہ پچھلی دفعہ بھی کر رہے تھے۔ اور آپ سے ایک آخری بات، تو جتنا ہم یہ سمپل سمجھ رہے ہیں وہ اتنا ہے نہیں۔ اور یہ اور یہ آپ بتائیے غزہ کا آپ کو کیا لگتا ہے کیا ہوگا؟ چونکہ اب وہ نیتن یاہو نے بھی واضح کہا ہے کہ نہیں بھائی یہ ری ہیبلیٹیشن، وہ یہ سارا چکر ہوگا بعد میں، پہلے حماس ڈسارم ہوگا پہلے۔
اور دیکھیے میں آپ سے کہوں کہ جو غزہ بورڈ ہے نا وہ اٹس اے نان سٹارٹر، بالکل اسی طرح جس طرح کے سیز فائر نان سٹارٹر تھا. آج تک تو سیز فائر ہی نہیں ہوا. جب تک سیز فائر نہیں ہوگا آپ اس فورس کو ڈسارم کیسے کریں گے؟ اور پھر میں بار بار یہ بات کہتی ہوں کہ حماس گروپ کا نام نہیں ہے، حماس مائنڈ سیٹ اور آئیڈیالوجی کا نام. اور جب تک ہم ان باتوں کو فیکٹر ان نہیں کریں گے ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. لیکن ہم یہ بات بالکل واضح ہے کہ ہم ایک بڑی خطرناک دنیا میں رہ رہے ہیں. انفارچونیٹلی غزہ ابھی آپ کے خیال میں ہما صاحبہ ابھی امن سے بہت دور ہے؟ انفارچونیٹلی امن سے تو جی ہم بالکل بہت دور ہیں. اگر ہم سم فارم ہم ایج آف وار پر ہیں. امن تو ہم ہمیشہ سے ایبسنس آف وار میں جیتے تھے، لیکن اس وقت ہم ایج آف وار پہ جیتے ہیں. کیونکہ روز یہ سوال اٹھتا ہے کہ ایران پہ اٹیک ہوگا. پچھلے ہفتے یہ سوال تھا کہ ہفتہ اتوار کو اٹیک ہو جائے گا. پھر بہت لوگوں کے کہنے پہ کہا گیا کہ وہ روکا. ٹرمپ نے کہا میں کسی کہنے پہ نہیں رکا، میں اپنی وجہ سے رکا ہوں. بہت لوگوں نے کہا یہ اسٹریٹجک پوز تھا، وہ دوبارہ اٹیک کریں گے. 10 دن ہم پھر میں اور آپ یہ بحث کر رہے ہیں کہ آیا اٹیک ہوگا یا نہیں. بات اہم یہ نہیں ہے کہ اٹیک ہوگا یا نہیں، بات اہم یہ ہے کہ اٹیک اگر ہو گیا تو اس کے بعد جو بیٹل لائنز ڈرا ہو گئی ہیں اس کی وجہ سے دنیا کہاں جائے گی. صحیح. اعجاز صاحب آپ بتائیے گا غزہ کا آپ کو کیا لگتا ہے اگلے کچھ ماہ میں کیا نقشہ پیش کرے گا؟ یہ کہنا تو بالکل ممکن نہیں کہ بھئی ایگزیکٹ کیا صورتحال ہوگی، لیکن امن نہیں ہوگا. جو بھی کیوس ہوگا وہ بڑھے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ امن کا جو شاہراہ یہ نہیں لے رہے اور لینی چاہیے وہ تھی 2 ریاستی حل، جس پہ اسرائیل جو ہے وہ آ نہیں رہا. اگر آپ فلسطین کی کوئی ریاست ہی نہیں بنانے دیں گے تو یہ کیسے اس علاقے میں امن آ سکتا ہے؟ 2 ملین غزہ میں رہتے ہیں، 3 ملین ویسٹ بینک میں رہتے ہیں، اور پتہ نہیں 4, 5, 6 ملین جارڈن میں رہتے ہیں، کچھ ساؤتھ لیبنان میں بھی ہیں پیلسٹینینز. یہ آپ علاقے کو ایجیٹیشنل شکل میں رکھیں گے. جو بورڈ آف پیس ہے وہ اتنا ہی ٹرانزیکشنل ہے جتنے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب خود ہیں، کیونکہ وہ ان کی شخصیت کے ارد گرد گھومتا ہے. اور پاکستان اور جو دنیا کے ممالک شامل اس لیے ہوئے ہیں تاکہ وہ ان کے اپنے خلاف یعنی ہم لوگ ٹارگٹ نہ بنے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس بہانے کو تھوڑا بہت سلسلہ فلسطینیوں کے لیے آواز اٹھا سکیں. اور یہ بات صحیح ہے کہ کسی صورت میں بھی پاکستانی یا عرب کے دوسرے ممالک بھی وہ حماس سے لڑتے ہوئے نہیں جانا چاہیں گے. اور پاکستان نے تو بڑا واضح کر دیا کہ اسٹیبلائزیشن فورس میں ہم نہیں شامل ہوں گے. ایسی فورس جو حماس سے لڑتی ہوئی پائی جائے، یا ایون اسرائیلی ڈیفنس فورسز سے جنہوں نے بائی دی وے ابھی تک آدھا غزہ قابو کیا ہوا ہے، آدھا. تو اور ڈونلڈ ٹرمپ صاحب تو اسرائیل کا ہی ساتھ دیں گے نا. یہ تو حقیقت یہ ہے، جو ایک تلخ حقیقت ہے کہ اسرائیل اس علاقے کا بالادست ہیجمون بن گیا، اور اس کی طرف جو مزاحمت تھی وہ ساری کی ساری آہستہ آہستہ ختم ہوتی جا رہی ہے. ایران ایک واحد مزاحمت ہے جس پہ اس کی توجہ ہے کہ وہ کسی طرح اس کو کمزور کر دیا جائے اور سارے عرب ممالک پھر جو ہے ابراہم ایکارڈ میں آ جائے. صحیح ہے. لیکن ان کو یہ بات کا اندازہ نہیں ہو رہا کہ اگر وہ وہاں پہ فلسطینیوں کا کیا کریں، صومالی لینڈ میں لے کے جائے، عرب دنیا میں لے کے جائے، یہ سب حل نہیں ہوں گے. ایک ہی حل ہوگا کہ ان کی وہاں ایک ریاست بنائی جائے، ان کو اپنے طریقے سے چلنے دیا جائے، اور اسرائیل کو ایز ہیجمون ایکسپٹ بھی نہیں ہوگا. دیکھیں اسرائیل کو اگر جیسے جیسے اسرائیل ہیجمون بنتا جا رہا ہے تیسے تیسے سارے عرب ملکوں کو پتہ چل گیا کہ ایران ان کا اصل دشمن نہیں ہے. وہ اتنے سال غلط جگہ گھومتے رہے ہیں، اور اب وہ آپ کو پتا ہے کہ ایران کے ساتھ ریپروشمنٹ کر رہے ہیں سارے، کیونکہ ان کو اندازہ ہو گیا کہ یہ تو زیادہ خطرناک ہیجمون یہاں علاقے میں. ہم ہمیشہ ایک بات سنتے بھی تھے کہ دیکھو جب دشمن مارتا ہے تو وہ نہیں دیکھتا کہ کس کا فرقہ اور کس کا فلاں کیا ہے. اب تو نیتنیاہو نے ٹویٹ بھی ایک ہی ٹویٹ میں لکھا بھی ہے نا کہ یہ جو سنی الائنس ہے فلاں 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 اس کو بھی ختم کرنا ہے، یہ جو شیعہ الائنس ہے فلاں فلاں انعام لینے کے. تو یعنی بالکل کلیئر ہے کہ بھائی جو آپ نے کہا کہ یہ ایک ایران کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ایک بالادستی ہے، توسیع پسندانہ ہے، الگ ارادے ہیں. اور چلو اس کی ریلائزیشن نظر آئے. اب ٹورڈز دی اینڈ خالد صاحب اگر آپ بتا سکیں، ظاہر آپ کا میزائل اور یہ ساری چیزیں آپ کی ایکسپرٹیز ہے، اور ایران کا میزائل پروگرام بہت زیادہ زیر بحث بھی آتا ہے. یہ میزائل پروگرام یہ استطاعت رکھتا ہے کہ یہ جو ابراہم لنکن جو بحری بیڑا جس کی آپ نے پوری ڈیٹیلز بتائیں، اس پر ایک لمیٹڈ ہی صحیح کسی حد تک اس پہ اسٹرائک کر سکے اور اس کو ایک اتنا نقصان کم از کم پہنچا سکے کہ جس سے امریکہ ہزیمت کا شکار ہو.
عامر صاحب دیکھیے نارملی تو یہ ظاہر ہے دنیا کا سب سے بڑا ایئرکرافٹ کیریئر ہے تو اس کا ڈیفنس جو ہے یا ایئر ڈیفنس بھی ہے اس کا بہت مضبوط ہے. نہ صرف اس پہ بہت اسٹرانگ ایئر ڈیفنس نیٹ ورک سسٹم ہے بلکہ بہت بڑا جیمنگ کیپیبلٹیز ہے اس کے اوپر لگی ہوئی. یہ نہیں آنے والے میزائل کو ڈیفلیکٹ کر لیتا ہے, مس گائیڈ کر سکتا ہے, بہت زیادہ وہ ہے. لیکن دیکھنا یہ پڑے گا کہ ایران کی کیا کیپیبلٹی ہے. یہ تو میں کنفرم کر سکتا ہوں کہ جب جون پچھلے جو ہوا ہے اس واقعے کے بعد ایران کی حکومت نے اپنے ڈیفنس پر خاص طور پر میزائل سسٹم پر بہت زیادہ انویسٹمنٹ کی ہے اور یہی ایک ون آف دا ریزن ہے جس کو کنٹریبیوٹ کیا جس نے ایرانیوں کی جو اقتصادی حالت جو بری ہوئی ہے یا کم ہوئی ہے جس کی وجہ سے یہ مظاہرے ہوئے تھے, وہ ایک کنٹریبیوشن اس ملٹری ایکسپینشن کی بھی تھی جو ایرانی حکومت کی مجبوری تھی کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ اگلے کسی کے لیے ہم زیادہ سے زیادہ اسپینڈنگ کریں اور میزائلز خریدیں اور آرسنل جو ڈپلیٹ ہوا ہے اس کو ریپلینش کریں. تو میرا نہیں خیال کہ اس وقت جو اپرنٹلی جو نون کیپیبلٹی ایران کی کو اتنا ڈیمیج کر سکیں گے کیونکہ جو ابراہیم لنکن اٹ سیلف ہے وہ بہت اسٹرانگ ہے نمبر 1. لیکن دیکھنا یہ پڑے گا بنیادی طور پر جب آپ بات کر رہے تھے کہ ریزالو کیا ہے اور کتنے زیادہ سرپرائز ہیں, اور جیسے میں نے کہا کہ ضروری نہیں کہ ابراہیم لنکن کو ہی نہ ٹارگٹ کیا جائے. اگر امریکن اٹریشنز کہیں اور بھی ہوئی, ایک چیز سب نوٹ کرنا چاہیے ہمیں کہ دیکھیے دنیا بھر میں امریکہ کے 702 فٹ پرنٹس سیٹلائٹس اور ایئر بیسز ہیں پوری دنیا میں. 702 میں سے بہت زیادہ مڈل ایسٹ میں, رشیا کی صرف 5 ہے فٹ پرنٹس یا بیسز آؤٹ سائڈ, اور چائنا کا صرف جبوتی میں 1 ہے. تو میں صرف آپ کو اس ڈیٹا سے بتانے کی یہ کوشش کر رہا ہوں کہ جتنا امریکہ اوفینس کی کیپیبلٹی رکھتا ہے اور ایڈوانٹیج پوزیشن میں ہے اتنی ہی اس کی ڈس ایڈوانٹیج بھی ہے کیونکہ اس کے فٹ پرنٹ جہاں جہاں ہوں گے وہ ایک لیجیٹیمیٹ ٹارگیٹ ہو جائیں گے ایران کے لیے, چاہے وہ مڈل ایسٹ میں ہو چاہے نیبرنگ قطر میں ہو جیسے پچھلی دفعہ ہوا تھا. تو آئی تھنک دیکھنا یہ پڑے گا کہ ٹارگیٹنگ اسٹریٹجی کیا ہے ایران کی اور کس کس ٹارگیٹ کو کس پرائرٹی سے اور کتنی لیتھیلٹی سیٹ کرے گا وہ ٹائم بتائے گا. تھینک یو ویری مچ سر, بہت شکریہ ہما بقائی صاحبہ, خالد چشتی صاحب, اعزاز سوئی صاحب, بہت بہت شکریہ. دعا کے ساتھ کہ دنیا رہنے کے لیے ایک پرامن اور ایک بہتر جگہ ہو. زندگی صحت رہی تو کل ملیں گے انشاءاللہ. اللہ حافظ.